موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی سے بات کا آغاز کرنے والا ہوں۔ بات یہ صاحب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے ناظرین، جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے، جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح مکمل طور پہ جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدی علی اجہوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے، اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرما دیا۔ پھر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر یعنی اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے، اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس پورے کلام کا نقشہ کچھ اس انداز سے کھینچا ہے کہ اور اے موسیٰ، آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ مرب اخری دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرات علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احد نصفی علیہ رحمہ نے فرمایا، مثلا اب اس میں کچھ باتیں تھیں یعنی جو کام لیا کرتے تھے اس کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے سے چلنا، دوسری بات اس سے بات چیت کر کے اپنے دل کو بہلانا، تیسری بات دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، چوتھی بات رات میں اس کی 2 شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، پانچویں بات اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، چھٹی بات کنویں سے پانی بھرنے کے لیے اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، ساتویں بات بوقت ضرورت اس درخت کا یعنی حسب خواہش آپ کو پھل دے دینا، اور آٹھویں بات اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر معاذ اللہ جھٹلا دیا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اب وہ پہلا معجزہ کیا ہے ذرا سنیے۔ پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ کا عصا اژدہا بن گیا تھا، اور واقعہ کیا تھا وہ سنیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے اس نے ایک مقابلے کا اہتمام کیا۔ اس میلے کے اژدہام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع موجود تھا، یعنی ایک طرف جادوگروں کا مجمع تھا، جادوگری کا معاملہ تھا، ان کا ہجوم تھا، وہ اپنے سامان لے کر وہاں پر جمع ہو گئے اور ان کی فوج مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے سامنے موجود تھے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادوؤں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ تمام کی تمام لاٹھیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھونکار مار مار کے دوڑنے لگیں، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا دکھا کر اپنی فتح اور گھمنڈ اور اپنے غرور اور اپنے عیاں کے نشے میں بدمست ہو کر جوش شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر باقاعدہ اظہار مسرت کرنے لگے۔ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا اور یہ لاٹھی ایک بہت بڑا نہایتی ہیبت ناک قسم کا اژدہا بن کر ان تمام جادوگروں کے سانپوں کو مکمل طور پہ نگل گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے سجدے میں، اور باواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن پاک نے اس واقعے کا ذکر اس انداز سے کیا ہے کہ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا خوف آیا، تو ہم نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو، تو ان لوگوں نے جو سوانگ بنایا ہے یہ عصا ان سب کو نگل جائے گا۔ اور جادوگر معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی وہ آئے کامیاب نہیں ہوئے۔ تو تمام جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور معجزہ ہے، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ دراصل یہ ہے کہ آپ نے عصا کو مارا اور اس سے چشمے جاری ہو گئے۔ اب وہ چشمے کتنے تھے، کیسے جاری ہوئے، کیا ہوئے، یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو کل بتلاؤں گا۔ ابھی میں آپ کو لیے